حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، لیکن عربی زبان کا ایک بہت بڑا ادیب عربی زبان کا ہے جاحظ. اس نے اپنی ایک ضخیم کتاب میں البیان والتبیین میں، خاصی ضخیم ہے، کئی 100 صفحے کی کتاب ہے، مولا کا یہ جملہ نقل کیا اور پھر وہیں خود لکھا کتاب میں کہ اگر میری اس ضخیم کتاب میں اس ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس ایک جملے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو میری یہ کتاب بہت قیمتی تھی. اور اس جملے کا موضوع یہی ہے انسان کی قیمت. امام نے فرمایا ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا علم اس کے پاس ہے. تو اب اگر ہمارے امتیوں کو، ہمارے بچوں کو اپنی قیمت بڑھانی ہے، قدر بڑھانی ہے، ویلیو بڑھانی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ علم 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 حاصل کریں، تحصیل علم کریں، دنیا کا ہر علم حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کریں. جتنا علم حاصل کریں گے اتنا آپ کا نفس بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. ابھی ویلیو کی بات کر رہا ہوں. اور اسی کے مقابلے میں آپ نے پھر یہ بھی سلبی ایجابی اعتبار سے کہا، سلبی اعتبار سے بھی فرمایا اقلکم قیمتاً یا اقل الناس قیمتاً اقلہم علما. دیکھو تمام لوگوں میں سب سے کم ویلیو اس کی ہوتی ہے جس کے پاس سب سے کم علم ہو. ایک طرف یہ کہا کہ تمہاری ذات کی، تمہارے نفس کی اصل قیمت منحصر ہے کس پر؟ اس علم پر جو تمہارے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل توجہ سے، دھیان سے. اب تم میں سے ہر ایک کے نفس کی قیمت کی بات ہو رہی ہے. ہر ایک نفس کی قدر و قیمت وہ علم ہے جو اس کے پاس ہے. یہ ایک بیان. دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ کم ترین قیمت اسی کی ہے جس کے پاس کم ترین علم ہو. اقل الناس قیمتاً اقلہم علما. اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب فارمولہ بھی دیا. فرمایا کہ کل شیء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم. دیکھو ہر شے، ہر ظرف، اگر اس میں کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم، ہر شے، ہر ظرف، ہر برتن، ہر کنٹینر وہ پر ہو جاتا ہے اور پھر تنگ ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. یعنی آپ کوئی چیز لے کے سرمایہ کرنا چاہیں، جیسے عموماً غریب عوام کو پریشان کرنے کے لیے سرمایہ دار کیا کرتے ہیں؟ ضرورت کی چیزیں بازار سے اٹھائیں اور اپنے یہاں اس کا ذخیرہ کر لیا. بازار سے غائب، لیکن ایک جگہ ذخیرہ ہے. مگر ان کے بھی ذخیرہ کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے پھر ہار جاتے ہیں. حرام کا ذخیرہ جب ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر ابل پڑتا ہے، بے اختیار بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، عوام کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ظرف کتنا ہی بڑا ہو، جب اس میں کوئی شے ڈالی جاتی ہے تو وہ لبریز ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں مزید کی گنجائش نہیں رہ جاتی. فرماتے ہیں الا وعاء العلم. اللہ نے ظرف علم ایسا بنایا ہے کہ یہ کبھی لبریز نہیں ہوتا، پر نہیں ہوتا. جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے تمہارا نفس بڑھتا چلا جائے گا، تمہارا نفس ذہن بڑھتا چلا جائے گا، قلب بڑھتا چلا جائے گا. جتنا علم حاصل کرو گے کہیں بھی تمہارے دل میں علم کی زیادتی سے تنگی نہیں پیدا ہوگی. اور یہاں تک اگر بات آ گئی تو اب اور عرض کروں، اللہ بے نیاز ہے اور اس نے خدا کی قسم اپنے رسول کو بھی بے نیاز پیدا کیا ہے اور خود اپنے پاس سے علم دے کر پیدا کیا. لیکن ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب آیت رکھ دی. اے میرے پیغمبر، تم اللہ سے دعا کیا کرو، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. جب رسول کو بتایا گیا کہ آپ کہیے رب زدنی علما، تو ہم اور آپ کیا کہیں؟ کس صحرا کے ذرے ہیں؟ ارے وہ دیہاتی مثل بھی کہہ دوں تو کوئی حرج تھوڑی ہے، زبان میں ہے. کس کھیت کی مولیاں ہیں کیا ہم اور آپ؟ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ قل رب زدنی علما، اے رسول آپ دعا کیا کیجئے، کہا کیجئے مسلسل پہ ہم، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ علم سے غفلت. علم سے غفلت ہوگی تو کوئی امت تشکیل نہیں پا سکتی. آپ مرتضیٰ کے امتی نہیں بن سکتے.
تمام دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کے بس ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ہے علم اور معرفت. اور اس علم اور معرفت میں جو لذت ہے اس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن جب لذت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز اس کے مقابلے میں اچھی نہیں لگے گی. علم کی لذت ہوتی ہے، لذت، مزہ، علم کی لذت ہوتی ہے. اور آپ کو اگر سمجھانا ہو تو ایک مثال سے سمجھا دوں. بات کرنے میں بھی کوئی مزہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن اگر بات ذکر اہل بیت کی ہو تو آپ کا ذوق اس کی لذت سے آشنا ہے یا نہیں؟ لذت سے آشنا ہے یا نہیں؟ لذت ذکر علی سے آشنا ہے کہ نہیں؟ لذت ذکر حسین سے آشنا ہے یا نہیں؟ مجلس میں اس سے زیادہ مانوس اور اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں دے سکتا میں. یہ مانوس بھی ہے اور حقیقی مثال ہے. جیسے ذکر کی لذت ہے نا، تو ذکر ہے کیا؟ عین علم. یہ علم کی لذت ہے. علم کی ایک بہتر لذت ذکر میں ہے. تو یہ جو دنیا کے جتنے علم ہیں ان میں بھی لذت ہے. میتھمیٹکس پڑھنے میں بھی لذت ہے اگر ذہن مانوس ہو جائے. فزکس پڑھنے میں بھی ایک لذت ہے. ارے بھوک پیاس بھول جاتے ہیں اچھے ریسرچر، اچھے اسٹوڈنٹ، جب وہ کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی لذت پیدا کر لیں، مزہ پیدا کر لیں، اور پھر علم حاصل کریں. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی نسل، کوئی بھی قومیت، کوئی بھی قبیلہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا. اللہ آپ کو دنیا پر برتری عطا کرتا چلا جائے گا. تو ابھی تک تو بات ویلیو کی تھی.